پاکستان کو 2 لخت ہوئے 1 سال ہونے والا تھا۔ قائد کے پاکستان کا مشرقی حصہ اب مجیب کا بنگلہ دیش بن چکا تھا۔ آج عید کا دوسرا دن تھا۔ سونار دیش میں ہر جگہ خوشی کا سما تھا۔ آزادی کی پہلی عید منائی جا رہی تھی، لیکن اسی خوشی کے ماحول میں بنگلہ دیش آرمی کو ڈھاکہ میں ایک مخبری موصول ہوئی۔ مخبر کے مطابق علاقے میں انتہائی خطرناک افراد موجود تھے، ایسے افراد جنہیں اس نومولود ریاست نے اینیمی آف دا اسٹیٹ قرار دیا ہوا تھا۔ خبر ملتے ہی اہلکار فوری حرکت میں آئے، گاڑیاں نکالیں اور ریاست دشمن عناصر کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ڈھاکہ شہر میں ایک عمارت تھی جہاں کئی خاندان مقیم تھے۔ اسی عمارت کا ایک فلیٹ تھا جس کے دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ بظاہر اس فلیٹ میں کوئی نہیں تھا، مالکان چھوڑ کے جا چکے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اس فلیٹ میں ایک خاندان نے پناہ لی ہوئی تھی۔ باہر سے تالا لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اگر کسی کو ان کی موجودگی کا علم ہوتا تو انہیں مار دیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ریاست دشمن تھے جن کا شکار کرنے بنگالی آرمی آ رہی تھی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ان کا جرم کیا تھا؟ بہت بڑا جرم تھا۔ ان کی شناخت ان کا جرم تھی۔ وہ بہاری تھے اور اسی شناخت کی وجہ سے ان کی موت کا پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ یہ افراد اس بات سے بے خبر تھے کہ اچانک دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ جو بلڈنگ کا چوکیدار تھا اس کا نام اکبر تھا۔ وہ بھاگا اوپر آیا، ہم لوگ شاید ناشتہ کر کے بیٹھے ہی تھے، اس نے دروازہ دھڑدھڑایا اور کہا کہ دیکھو 2 ٹرک وہ آئی ہے بنگلہ دیش آرمی کی، 2 ٹرک بھر کے آئی ہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہاں یہ پتہ چلا ہے کہ ایک بہاری فیملی رہتی ہے، تو ہم لوگ وہ لوگ ان کی تلاش میں آئے۔ اب تم لوگ اگر بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ اگر آپ لوگ پکڑے جاتے تو آپ لوگوں کو پتا تھا موت آگے کھڑی ہے۔ موت سے بھی زیادہ بھیانک موت سے بھی زیادہ اکلوتی موت تو پاپا کی ہوتی اور امی کی شاید ہوتی، ہم تینوں بہنوں کی موت تو بہت زیادہ بھیانک ہوتی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سب سن کر کنفیوز ہو رہے ہوں گے، کیونکہ سانحہ مشرقی پاکستان کا جب کبھی ذکر ہوتا ہے تو بنگالیوں پر ہونے والے مظالم کی بات ہوتی ہے، لیکن بہاریوں کے ساتھ جو سانحہ ہوا اس کا ڈھونڈنے سے ذکر نہیں ملتا۔ جب اس ویڈیو کا آئیڈیا ڈسکس ہو رہا تھا تو ہمارے کئی تحفظات تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ اس وقت 2 بچھڑے ہوئے بھائی دوبارہ قریب آ رہے ہیں، یعنی بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات آل ٹائم بیسٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس وقت یہ ویڈیو بنا کر ان دونوں بھائیوں کے درمیان تلخ یادوں کا تذکرہ کرنا چاہیے ہے؟ کہیں یہ نقصان دہ تو نہیں ہوگا؟ لیکن پھر ہم نے سوچا کہ قوموں کو آگے بڑھنے کے لیے تاریخ کو یاد رکھنا اور تاریخ کے تکلیف دہ حصوں سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کے ساتھ ہونے والے ہولوکاسٹ پر درجنوں نہیں سینکڑوں فلمیں بن چکی ہیں۔ شنڈلرز لسٹ، دی پیانسٹ، انگلوریس باسٹرڈز، دی بوائے ان اسٹرائپڈ پاجاماز، دی لسٹ گوز آن۔ لیکن آج جس جینوسائیڈ کی کہانی میں آپ کو سناؤں گا وہ یورپ نہیں پاکستان میں ہوئی، آپ کے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہوئی۔ لیکن فلم اور ڈرامے تو چھوڑیں، آپ نے تو اس جینوسائیڈ کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شاید اس جینوسائیڈ کے وکٹمز کمزور اور دیوانے لوگ تھے۔ ایسے دیوانے کہ آج ایک طرف جب پاکستان میں بیٹھے مختلف گروہ ملک توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ لوگ غیر وطن میں بیٹھ کر اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ میرا ون ایجنڈا اونلی ریپارٹیشن۔ ہم پاکستان جائیں گے ایٹ اینی کاسٹ، ہم یہاں رہنے کے لیے تیار ہیں، اگر سونے کا بھی گھر بنا کے دینا چاہیے۔ وہ قوم جس نے زمین کے ٹکڑے نہیں نظریہ پاکستان سے عشق کیا، وہ لوگ جنہیں پہلے مسلمان ہونے کی بنیاد پہ ہندوستان میں قتل کیا گیا، اور پھر جب وہ تحفظ کی تلاش میں ہجرت کر کے پاکستان آئے تو وہاں پاکستان سے وفا کرنے کے جرم میں مارے گئے۔ کچھ لوگوں کے پیشانی پر جے بنگلہ لکھا گیا، چھری سے کھرچ کر کے عثمان صاحب ہوتے تھے، ان کو گولی ماری ہے، سانس باقی تھی، ان کو زندہ اینٹوں کے ساتھ باندھا ہے اور دریا میں دھکیل دیا ہے۔ سنٹار جب پہنچا نا، اتنی خون تھی، خون تھا، خون میں جس طرح بوری سجایا جاتا ہے نا، اس طرح لاش سجا ہوا تھا وہاں۔ جب باہر نکلے ہم لوگ گھر سے تو ہر 10 قدم پہ لاش، ہر 10 قدم پہ لاش۔ میونسپلٹی والے آ کے کتوں کو نہیں مار کے لاش ٹرک پہ ڈالتے تھے، اس طرح جو لوگ تھے ہمارے ان کی لاش اٹھا کے انڈین آرمی والے ٹرک میں ڈال رہے تھے۔ ان کو تو بغیر کسی جرم کے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور اس جینوسائیڈ کو کسی نے ڈاکومنٹ کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ مفتی بانی کے لوگ آتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، یا رشتہ دار کھڑا ہو کے دیکھتے تھے، دیکھنے کے بعد ہماری ماں بہنوں کو اشارہ کرتے تھے ادھر، اور اس کو لے کے چلے جاتے تھے۔